جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ دعا فرمائیے حق تعالی جل شانہ جو چند باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرماویں وہ ہم سب کی اصلاح اور مغفرت کا باعث بنے۔ یہ رمضان اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس مہمان کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے جو قریباً گزر گیا ہے۔ 10 روزے ہو گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ کل رات ایک خبر میں نے پڑھی، وہ خبر یہ تھی کہ آزاد کشمیر میں اور پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، اور لکھا ہوا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر بارش کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچا، بارش کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچا۔ تو مجھے خیال آیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کلام اللہ پاک سے کہ اللہ تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے اور ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا راضی ہوتا ہوں تو بارش دیتا ہوں جس سے موسم بہتر ہو جائے، ناراض ہوتا ہوں تو اس وقت زیادہ بارش ہوتی ہے جس وقت اس کی ضرورت نہیں ہوتی اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ کل رات ہندوستان کے اندر جب سے رمضان شروع ہوا ہے، مسلمان علاقوں کے بیچ میں پولیس والے اعلان کر رہے ہیں کہ تراویح کے بعد دعا کرو کہ اللہ کرونا سے نجات دلائے، کیونکہ ہندوستان کے بیچ میں آپ نے دیکھا کہ کرونا کی تعداد اور اموات بہت زیادہ ہو گئی ہیں ایک دم۔ پاکستان میں بھی کچھ اسی قسم کے حالات ہیں کہ تعداد غیر معمولی طور پر بڑھ رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں پاکستانیوں کا حال یہ ہے کہ جب تک عشق اور کرونا ہو نہ جائے تب تک مذاق ہی سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کرونا صرف مسجد کے اندر لوگوں کو نظر آتا ہے، لیکن مسجد کے باہر بے احتیاطی کا یہ عالم ہے کہ پیدل چلنے والا بھی ٹریفک جیم کا شکار ہے ہمارے اس علاقے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے
یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہے، خالصتاً اللہ کے لیے، اور اس کا اجر بھی اللہ نے دینا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھے لیکن جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے، ایسی فرض عبادت ہے کہ اگر آپ بغیر شرعی عذر کے اس کو ترک کریں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، مثلاً آپ شرعی عذر کیا ہے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، شرعی عذر کہ آپ سفر میں، اور ایسے سفر میں جہاں پر آپ، اب تو خیر سفر بھی آسان بہت زیادہ ہو گیا، لیکن سفر کے اندر ہے تو یہ شرعی عذر ہے کہ آپ اس وقت نہ رکھیں، بعد میں اس کو مکمل کریں۔ لیکن کوئی شخص بغیر شرعی عذر کے اگر اس روزے کو چھوڑ دے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری عمر وہ روزہ رکھتا رہے لیکن اس کو اس روزے کا کمی پوری نہیں کر سکتا۔ یہ روزہ ایک ایسی بڑی نعمت ہے، ایسی بڑی عبادت ہے کہ ساری عمر کے روزے بھی اس فرض روزے کو کبھی نہیں پوری کر سکتے جو جان بوجھ کر ترک کیا ہو۔ وہ روزے سے مجھے خیال آیا، وہ ٹریفک کا میں تذکرہ کر رہا تھا، روزے کا خیال آیا تو جو عرض کیا کہ جھوٹا اور اپنے آپ کو نہ جو پہچانے اور اپنی اصلاح نہ کرے، اپنی اصلاح نہ کرے تو ایسے بھوکے پیاسے کو کوئی فائدہ نہیں۔ گزشتہ جمعے بھی یہی بیان اسی قسم کا، یہی آیا مبارکہ تلاوت کی، کیونکہ پورا نہیں پڑھ سکا تو اس لیے آج دوبارہ یہی تلاوت کی۔ تو جب یہ تلاوت کر کے کچھ عرض کیا اور جب میں یہاں سے نکلا تو روزے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان بھوکا پیاسا ہو تو چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہیں پہ میں نے دیکھا کہ لوگوں میں عام طور پہ کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ لڑائی شروع ہوئی تھی۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے اندر کو مارنا، اپنے اندر کو مارنا یہ اصل مقصد ہے، اپنے اندر کو مارنا یہ اصل مقصد ہے۔ غصہ آنا فطری ہے لیکن غصے کو قابو کرنا یہ اصل بات ہے۔ غصہ آنا فطری تقاضا ہے لیکن غصہ قابو کرنا اصل ہے۔ میرے دوستو، یہ رمضان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس رمضان کو آپ اپنی خوش بختی جان سکتے ہیں، ہم اپنی خوش بختی جان سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں۔ بہت سے لوگ روزے سے، رمضان سے ایک دن پہلے تھے، روزے کی توفیق نہیں ہو سکی، رمضان کی اس نعمت نہیں مل سکی، اور بہت سے خوش قسمت ایسے ہیں جو تھے اور روزے کی سحری کر کے دنیا سے چلے گئے، یہ بھی خوش قسمتی ہے۔ تو یہ رمضان اور آزمائش ہے جن کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، تھیوری کوئی بھی ہو، سبب کوئی بھی ہو، فلسفہ اس کے پیچھے کوئی بھی ہو کہ کرونا جنگ ہے، یہ جھوٹ ہے، یا کچھ ہے، یا وبا ہے، کوئی بھی ہو، لیکن یقیناً یہ آزمائش ہے، یقیناً یہ آزمائش ہے، یقیناً یہ آزمائش ہے۔ یہ فصلوں کے اوپر بارش ہونا اور فصلیں خراب ہونا یقیناً یہ آزمائش ہے، یقیناً یہ آزمائش ہے۔ میرے دوستو، یہ اسلام، کل ہم پرسوں نماز تراویح کے بعد خلاصہ بیان کرتے ہیں، اس میں آیہ مبارکہ پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور عرض کیا کہ یہ صورت اس لیے آگے ہے کہ اس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اس دین کے کامل ہونے کا اعلان کیا گیا، اس دین کے
کامل ہونے کا اعلان کیا گیا۔ یہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے اندر آپ تراویح سن رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سورہ بقرہ سے کا ملاحظہ فرمائیں، سورہ آل عمران کو دیکھیے، سورہ نساء کو پڑھیے، آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو کا اس کے اندر کے گزارنا کیسے ہے طریقہ موجود ہے۔ لیکن آج مسلمان قوم بے راہ روی کا شکار ہے، اس کو چھوڑ کر، بے راہ روی کا شکار ہے اس کو چھوڑ کر۔ آج کی عبادتیں، آج کی دعائیں اپنے اصل سے خالی ہیں مسلمان کے۔ روزہ رکھ کر میں گالی نکالوں، مسلمان ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہونے کے بعد میں بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ یہ حرام ہے میرے مذہب کے اندر، میرے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف ہے، لیکن میں کرتا ہوں۔ روزہ رکھ کر بھی میں وہی کام کروں، یہ روزہ انہی کمیوں کو تو دور کرنے کے لیے ہے، یہ روزہ انہی بے ایمانیوں کو اور انہی نفس، یہ شیطان جو ہے، شیطان تو قید ہو گیا، شیطان کو قید کر لیا، لیکن نفس اندر ہے، یہ نفس کو مارنے کے لیے۔ بیرونی دشمن سے تو انسان بچ سکتا ہے، مثلا ہندوستان ہمارا دشمن ہے، اس سے تو سرحدوں کے اوپر فوجیں الرٹ کھڑی ہیں، لیکن کوئٹہ کے اندر تو اپنا کوئی آ کے دھماکہ کر گیا۔ اندرونی دشمن سے لپٹنا کہ کون دشمن ہے، یہ اندرونی دشمن نفس ہے۔ شیطان کو جکڑا گیا ہے رمضان کے بیچ میں، شیطان جکڑا گیا ہے رمضان کے بیچ میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے بیچ میں جہنم کے، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور شیطان کو اللہ پاک جکڑ لیتے ہیں زنجیروں کے بیچ میں۔ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں اپنے دل کو مائل کیجئے، اس میں اپنے نفس کو تابع کیجئے، نفس کے تابع نہ ہوئیے۔ روزہ رکھا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، میں یہیں سے نکلا جمعے کی نماز کے بعد اور یہی عرض کیا، لیکن ہو جاتا ہے انسان خطا کا پتلا ہے، اور یہیں پہ لڑائی ہو رہی تھی، روزے کی حالت میں تھے دونوں۔ تو روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ اگر غصہ آ جائے، کوئی بات ہو جائے، تو اتنا ہی کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ اتنا ہی کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو آج کی ہماری عبادتیں، آج کی ہماری عبادتیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بزرگان محترم، یہ جو کرونا کا میں نے عرض کیا ابتدا کے اندر، آزمائشوں کا عرض کیا، یہ رمضان سے اور دینی تعلیمات سے خالی بات نہیں۔ سب سے پہلے یہ رحمت کا عشرہ ہے، یہ رحمت کا عشرہ قریباً گزر گیا، آج 10واں روزہ ہے، آج رات سے مغفرت کا عشرہ شروع ہے، 11ویں روزے سے لے کر 20ویں روزے تک۔ یہ بڑے قیمتی اوقات ہیں، یہ بڑے قیمتی اوقات ہیں۔ ہم دائیں بائیں ہر جگہ تو مانگتے ہیں۔ آج 10 رمضان المبارک ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دن کو سن 1090 میں دنیا سے تشریف لے کر گئی۔ یہ بھی ایک داستان ہے، یہ بھی ایک داستان ہے، اور یہ اسلام کا نظام کی بنیاد ہے، جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ خاندانی نظام مسلمانوں کا مسلمانوں کو آگے لے کر جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ رمضان خالی سحری کا نام نہیں ہے، یہ رمضان خالی افطاری کا نام نہیں ہے، یہ رمضان خالی تراویح کا نام نہیں ہے، یہ رمضان خالی عبادات کا نام نہیں ہے، یہ رمضان اپنی کمیوں کوتاہیوں کو پرکھ کر اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ اس روزے کا اجر اللہ ہی دیں گے،
کہیں کوئی منشن نہیں ہے کہ 70 گنا 20 گنا، یہ اللہ ہی دیں گے، روزے کا اجر اللہ ہی دیں گے۔ ایک روزہ جان بوجھ کر بلا شرع عذر آپ ترک کر دیں، ساری عمر روزہ رکھتے رہیں، یہ روزے کی کمی نہیں پوری ہو سکتی، اس کی فضیلت نہیں پوری ہو سکتی۔ لیکن اپنی زبان اگر ہمارے قابو میں نہیں ہے، اس کو قابو کرنا اس روزے کا درس ہے۔ ایک کرونا کی وبا پھیل رہی ہے، ہم بار بار بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن احتیاط ہم نہیں کرتے ہیں، تو یہ احتیاط بھی دین کا حصہ ہے اور تقاضا ہے، یہ احتیاط دین کا حصہ اور تقاضا ہے۔ اس کا مطلب بے ایمانی نہیں ہے، اس کا مطلب کمزوری نہیں ہے، اس کا مطلب کم علمی نہیں ہے، اس کا مطلب کہ انسان ڈر گیا، یہ بات نہیں ہے۔ یہ احتیاط دین کا سب سے بنیادی حصہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ دنوں بھی اور آج پھر، اس ممبر کی حیثیت سے، اس ممبر کی چوکیدار کی حیثیت سے دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ مثلا اگر کسی چیز میں شبہ ہو کہ زہر ہے، سالن میں شبہ ہو زہر ہے، آپ وہ سالن نہیں کھائیں گے، اب صرف شبہ کی بنیاد پہ آپ وہ نہیں کھائیں گے۔ یہ احتیاط ہے، یہ نہیں ہوگا کہ چیک کر لوں کہ زہر ہے، میں مرتا ہوں یا نہیں مرتا ہوں۔ یہ کرونا ایک زہر ہے، احتیاط ضروری ہے۔ یہ دین اتنا پیارا دین ہے، یہ دین اتنا پیارا دین ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے، فرمایا جس نے تھوم اور پیاز کھایا وہ مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس کی بو سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی، فرشتوں کو اس کی بو نہیں پسند ہے، تھوم اور پیاز کی بو سے۔ لیکن روزے دار کی بو جو ہے شام کو جو آتی ہے، اللہ کو مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ قبولیت دعا کا وقت ہے، توبہ کا استغفار کا وقت ہے، اللہ سے مانگیے جو مانگنا ہے۔ آج ہم IMF سے مانگتے ہیں، آج وزیر اعظم پورٹل کے اوپر جاتے ہیں، آج دنیا کے اوپر اپنی مصیبتیں لے کر ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ہے مانگنے کا۔ وہ روزے دار کی جو 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتے ہیں، 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عادل حکمران کی، عادل حکمران ہو، اپنی رعایا کے لیے دعا کر رہا ہو، عادل حکمران ہو، لوگوں کے لیے مانگ رہا ہو، عادل حکمران ہو، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے۔ فرمایا حدیث شریف کے اندر، دوسرا اس روزے دار کی یہاں تک کہ روزہ افطار نہ ہو جائے، اور روزے دار کے منہ کی بو، کیونکہ خالی پیٹ رہتا ہے تو معدے کے اندر سے ایک مہک سی آتی ہے، ہمک سی آتی ہے، اس کی جو بو ہے اللہ پاک کو عود اور مشک اور عنبر سے زیادہ پیاری ہے۔ اور یہ جمعے کا دن ہے، عصر کے بعد قبولیت دعا، اور روزے سے جب آپ ہوں تو افطاری سے پہلے آپ سارا دن کے کام کے بعد تھکے ہوں اور آپ کو بھوک لگی اور آپ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی اذان ہوگی، اللہ اس وقت جو دعا مانگے وہ رد نہیں کرتے ہیں۔ وہ مانگنے کا وقت ہے۔ ہم سے کون سی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، نام لیجئے ان گناہوں کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، نام لیجئے دنیا کی جو تباہی و بربادی کی جو تمام تر وجہ ہیں، ہم ان تمام تر برائیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، من حیث القوم من حیث المعاشرہ۔ یہ دین تو اتنا پیارا دین ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل لوگ کبھی ٹریفک کی تصویر لگاتے ہیں کہ ہم یہاں تک کب تک پہنچیں گے، آج کل لوگ کبھی لوگوں کے کہ کرسمس آ رہی ہے اس کے اندر کیسے چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، مسلمان یہاں تک کب تک پہنچیں گے، ایسے مذاقیہ اور طنزیہ جملے لکھتے ہیں۔ یہ دین تو اتنا خوبصورت دین ہے۔ انہوں نے لکھا کہ کورونا کے اندر اسرائیل کے اندر کل ماسک کی پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ اسرائیل ایسا ملک ہے جس میں کل ماسک کی پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ کل لوگ وہاں پہ بغیر ماسک کے، اس سے پہلے ماسک پہنتے تھے، کہ وہ 0% کرونا ہو گیا۔ انہوں نے اتنا ڈسپلن کا مظاہرہ کیا۔ یہ ڈسپلن مسلمانوں کی میراث تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف سیدھی کراتے تھے اس انداز میں کہ کوئی آگے پیچھے نہ، آج میری اور آپ کی صفیں خالی ہیں، ٹیڑھی ہیں، ہماری صفوں کے بیچ میں ڈسپلن سے آ رہی ہیں۔ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے دین کو صرف قرآن و مجید کو صرف جہیز کے اندر دینے کے لیے یا دلہن کے سر کے اوپر رکھنے کے لیے رکھا ہے۔ حالانکہ اگر ہم نے صرف پہلے 4 دن کی تراویح پڑھ لی ہوتی
اور پہلے 4 دن کی تراویح سمجھ لی ہوتی کہ اس میں معاشرے کے اندر نکلنا کیسے ہے. یہ اگر حکومت وقت نے کہا ہے یہ احتیاط ہے تو یہ احتیاط ہمارے لیے لازمی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں بزرگان محترم، یہ قرآن مجید پڑھنے کا مہینہ ہے، کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے. یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. میں اور آپ عام دنوں میں اس سے دور ہوتے ہیں. اگر یہ قرآن کا مہینہ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، اگر اللہ نے دے دیا ہے، ہمیں اس کی قدر اس قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اور اپنا کر کرنی. یہ آزمائش ہے. اگر آزمائش، کیونکہ یقیناً یہ بے وقت بارشوں کا ہونا آزمائش ہے، یقیناً کرونا کے سبب بیت اللہ شریف کی حاضری میں نہ ہونا آزمائش ہے، یقیناً کرونا کے سبب مسجدوں میں گزشتہ سال نہ آنا آزمائش تھی، یقیناً اس انداز کے اندر تباہی و بربادی ہونا آزمائش ہے. یہ روزہ اللہ نے آپ کو دیا، یہ رمضان اللہ نے ہمیں دیا ہے. رمضان کے اندر اللہ پاک 3 لوگوں کی، ایک مظلوم بھی ہے ان میں، ایک روزہ دار جو روزے سے ہو. روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے. اللہ سے معافی مانگنے کے دن اللہ سے معافی مانگنی ہے. اللہ سے وہ مانگیے جو کچھ مانگنا ہے، خالی معافی کیا، اللہ نہیں دینا ہے نا، اللہ ہی دیتے ہیں. یہ رزق جس کی تلاش میں ہم بےایمانیاں کرتے ہیں، یہ رازق اللہ ہے. رزق مانگیے اللہ سے اس انداز، اور اللہ سے تجارت کا انداز سیکھ لیجئے. بار بار قرآن مجید میں اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے. نہیں صاحب استطاعت زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو اللہ کو فقیر کی صدقہ زیادہ پسند آتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے. جو گنجائش ہے رزق کو، ایک یہ روزے دار کی افطاری کا انتظام کرنا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. بے شک ضروری نہیں کہ آپ بڑے بڑے دسترخوان سجائیں، ایک کھجور سے بھی افطاری کرا سکتے ہیں. تو یہ کھجور کی افطاری، یہ جو درس مواخات ہے، یہ اس روزے کا درس ہے، یہ اس رمضان کا درس ہے جو آج ہماری زندگیوں سے خالی ہے. آج وہ کہتے ہیں فرانس کا سفیر نکال دیا تو پورے یورپ کے ساتھ ٹریڈ ختم ہو جائے گی. پورے یورپ کے ساتھ فرانس کا سفیر. ایکشن نہیں دیکھتے، ری ایکشن دیکھتے ہیں. ایکشن نہیں دیکھ رہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح تو الگ کرنا، مسخ کر کے روند کے رکھ دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور اس کے بعد پوری قوم اس کا تحفظ کرے. وہ قوم تو تحفظ کرے. آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں اگر ہم نے ایک فرانس کا سفیر نکال دیا تو پورا یورپ سے ہماری تجارت بند ہو جائے گی. اور مسلمان ایک افغانستان مرتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. حالانکہ حدیث شریف کیا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس روزے کو اپنی جو کمیاں ہیں ہماری، اس رمضان کو جو قرآن سے دوری ہے، اس رمضان کو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے ایک جسم کی مانند ہونا ہے. یہ مسلمان ایک جسم کی مانند تھے. یہ حدیث کا درس ہے، یہ قرآن کا درس ہے، یہ اسلام کا درس ہے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. آج ہم تتر بتر ایک ہی مذہب کے اندر، ایک ہی مسجد کے اندر مختلف دلوں کے اندر میلیں رکھ کر بیٹھے ہیں، اور وہ اتنے متحد ہیں. بے شک ان کے 71 فرقے ہیں، بے شک کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، بے شک کسی کو نہیں مانتے، لیکن اتنے متحد ہیں کہ کسی ایک ملک کے اتنے اتحاد کی وجہ سے ایسا ڈر پڑا ہوا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو کچھ کہہ دیا تو ہماری تو تجارت بند ہو جائے گی. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، دین کو سمجھیے، دین کو پڑھیے، دین کو جانیے، اپنے آپ کے بیچ میں تنظیم پیدا کیجئے، اپنے آپ کے بیچ میں اتحاد پیدا کیجئے. یہ ایک کھجور کھلانے کا درس ایک کھجور نہیں ہے. ایک کھجور کا درس یہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہو کرو. یہ نہ سوچو کم ہے، کوئی نیکی کم نہیں ہے. اللہ اس رمضان میں جس کو جو توفیق دے وہ اپنی طرف سے نیکیاں کرے، اللہ سے مانگے. اللہ دینے والے ہیں، اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ ہی رازق ہیں، اللہ ہی دینے والے ہیں، اللہ ہی معاف فرمائیں گے. اللہ کیونکہ مغفرت کا عشرہ ہے. خوب مانگیے، توبہ استغفار کیجئے، اور اپنے آپ کو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق پکا کھرا محمدی مسلمان بنانے کی طرف ایک قدم اللہ ہمیں بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا آل الجاه والمال والسرور اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار إن أحسن الكلام كلام الله العلام كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون إنه تعالى جواد كريم ملك بالرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وقرب ديارهم وأهلكهم كهلاك عاد وثمود. تعادلوا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. قدم دیکھ کر صفوں کو درست فرما لیں اور اپنی اپنی ٹخنوں سے شلواروں کو بلند فرما لیں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قضى فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہماری تراویح کو نماز کو میرے اللہ ہمارے قرآن مجید کو پڑھنے کو سننے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس رمضان کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اس رمضان کو ہماری مغفرت کا باعث بنا دیجئے. یا اللہ پاک ایمان والی زندگی اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دیجئے. اللہ پاک چھوٹے بڑے ہر گناہ ہمارا معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو جان بوجھ کے بے ایمانیاں کی اللہ وہ بھی معاف فرما دیجئے. اللہ ہدایت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جو انجانے میں گناہ سرزد ہوئے اللہ وہ بھی معاف فرما دیجئے. یا اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے. الہی تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے. میرے اللہ ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ پاک دنیا آخرت کی خیر نصیب فرما دیجئے. الہی دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما دیجئے. اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیجئے. یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے. یا اللہ پاک حاجت روا
مشکل کشا آپ کی ذات ہے، آپ کے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے۔ اللہ میرا جو بہن بھائی جس مشکل میں اللہ آسانی کے معاملات فرما دیجئے، یا اللہ بگڑیاں بنا دیجئے، یا اللہ بگڑیاں بنا دیجئے، یا اللہ بگڑیاں بنا دیجئے، جو حق میں بہتر ہو وہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ جو نہیں بہتر اللہ اس کی طمع لالچ جستجو سے اللہ وقت برباد کرنے سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ کینہ بغض حسد ایسی تمام بیماریوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے، یا اللہ ہماری زبانوں کو ذاکرہ بنا دیجئے، اللہ نگاہوں میں حیا نصیب فرما دیجئے، میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ رزق حلال طیب اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دیجئے، یا اللہ محتاجی سے معذوری والی زندگی سے اللہ پاک محفوظ فرما دیجئے، اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے، یا اللہ ضرورت بعد میں ڈالیے، رزق حلال طیب پہلے نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو مقروض ہیں اللہ قرضوں کی ادائیگیوں میں آسانیاں فرما دیجئے، میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجئے، یا اللہ جن کی اولاد ہے یا اللہ اس اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے، یا اللہ پاک نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما دیجئے، میرے اللہ ہمیں آپس میں اتفاق پیار محبت نصیب فرما دیجئے، بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کی، چھوٹوں کو بڑوں کے ادب کی توفیق نصیب فرما دیجئے، میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ کل دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ صحت کاملہ شفاء عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے، اور میرے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، اور جلد از جلد توبہ والی ادب والی قبولیت والی حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے، یا اللہ جتنے اساتذہ مشائخ اکابرین ہمارے خاندانوں کے بڑے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما دیجئے، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہماری نسلوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا دیجئے، میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ اپنا فضل شامل حال فرما دیجئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جن حضرات نے حضرت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کرنی ہے اندر بنات اسکول میں تشریف لے جائیں نماز کے بعد۔ جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔